السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تاریخ وفیات سلسلہ نمبر 2۔ الحمدللہ کل ہم نے چند مشہور تاریخ اسلام کی شخصیات کے تاریخ وفات ہم نے معلوم کیا۔ الحمدللہ آج مزید چند ناموں کو اضافہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، ایسے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو ان میں سے 4 صحابہ کے سلسلے میں ہم نے کل معلوم کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سن 13 ہجری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 20 پر 3 ہجری، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سن 30 پر 5 ہجری، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری۔ اس کے بعد بقیہ 6 صحابہ: زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سن 30 پر 6 ہجری، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سن 30 پر 6 ہجری، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سن 30 پر 2 ہجری، سعید بن زید رضی اللہ عنہ سن 50 پر 1 ہجری، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سن 50 پر 5 ہجری، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ ابن الجراح، ابو عبداللہ عامر بن عبداللہ بن الجراح سن 18 ہجری۔ تو یہ 6 صحابہ ہیں۔ بقیہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ 30 پر 6 ہجری، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 30 پر 6 ہجری، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 30 پر 2 ہجری، سعید بن زید رضی اللہ عنہ 50 پر 1 ہجری، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 50 پر 5 ہجری، ابو عبیدہ ابن الجراح عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری۔ اس کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن۔ ویسے الحمدللہ اس سے پہلے رمضان سے پہلے کے آڈیوز میں پوری تفصیل سے ہم نے امہات المؤمنین کے بارے میں بیان کیا۔ اب ایک ساتھ ان کے تاریخ وفات لکھ لیجئے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائیں، یعنی نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے، نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 3 سال پہلے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سن 50 پر 4 ہجری، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سن 50 پر 8 ہجری، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سن 40 پر 5 ہجری، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سن 4 ہجری، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا سن 60 پر 1 ہجری، بعض نے کہا سن 60 پر 4 ہجری۔ بہرحال تاریخ وفیات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعض کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف رہتا ہے۔ ہم کسی ایک ہی قول کو بنیاد بنا رہے ہیں یہاں پر، اگر کہیں پر آپ دوسری تاریخ پڑھتے ہیں مطلب وہ اختلاف رہے گا، بس یہ سمجھ لیجئے آپ۔ فار ایگزامپل ام سلمہ کے سلسلے میں کوئی 60 پر 4 لکھتے ہیں، کوئی 60 پر 1 لکھتے ہیں، کوئی 60 پر 3 بھی لکھتے ہیں، کوئی 60 پر 2 بھی لکھتے ہیں، تو مطلب یہ سب روایتیں مختلف ہیں۔ تو کوئی ایک روایت کو ہم لیتے ہیں بس تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں پر 1 سے 2 اگر آپ تاریخ وفات معلوم کرتے ہیں تو بہت آسان ہے اس کا حل، کہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بس مطلب اس کو بتانے میں کسی نے اس قول کو اپنایا تو کسی نے دوسرے قول کو اپنایا، انشاءاللہ یہاں پر گنجائش رہتی ہے۔ تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہند بنت ابی امیہ 60 پر 1 ہجری، اور امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی یہی ہیں۔ زینب بنت جہش سب سے آخر میں وفات پانے والی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سن 20 پر 1 ہجری۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سب سے پہلے جس ام المؤمنین کی وفات ہوئی وہ یہی زینب بنت جہش ہیں، جن کی وفات 20 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔
اللہ کے نبی کے وفات کے 10 سال کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے 20 پر 1 ہجری میں۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سن 50 ہجری، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سن 50 ہجری۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سن 40 پر 4 ہجری۔ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سن 50 پر 1 ہجری۔ یہی ترتیب ہے امہات المؤمنین سے اللہ کے نبی نے جیسے جیسے نکاح کیا، اور نکاح کی ترتیب یہی ہے: پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے سودہ رضی اللہ عنہا، تیسرے عائشہ رضی اللہ عنہا، چوتھے حفصہ رضی اللہ عنہا، پانچویں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، چھٹے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ساتویں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، آٹھویں صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، اور نویں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا۔ معذرت کے ساتھ زینب بنت جہش کے بعد جویریہ بنت الحارث ہیں، ان کا نام ایڈ کر لیجئے، سن 50 پر 6 ہجری۔ وہ ایک نام چھوڑ گیا تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا وہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کی وفات 50 پر 6 ہجری میں ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ 6 نمبر پر، زینب بنت جہش 7ویں نمبر پر، اور جویریہ بنت الحارث 8ویں نمبر پر، صفیہ بنت حیی 9ویں نمبر پر، اور ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان 10ویں نمبر پر، میمونہ بنت الحارث 11ویں نمبر پر۔ سب سے آخر میں جن سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا وہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور عبادلہ اربعہ سے مشہور ہیں 4 صحابہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، جن کا نام ابن سے اور اصل نام عبداللہ ہے۔ 4 عبداللہ بہت مشہور تھے، ان کو اہل علم نے عبادلہ اربعہ کہا، عین با الف دال لام تا، عبادلہ اربعہ۔ 4 عبداللہ مشہور تھے صحابہ میں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی تاریخ وفات ہم نے معلوم کر لی، 70 پر 3 ہجری۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما 60 پر 5 ہجری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 60 پر 8 ہجری۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما 70 پر 3 ہجری۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مہاجرین میں پیدا ہونے والے جو ہے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد یہی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں۔ تو یہ 4 عبداللہ مشہور ہوئے، عبادلہ اربعہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 70 پر 3، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما 60 پر 5، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 60 پر 8، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما 70 پر 3۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے والد محترم جو مشہور صحابی ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، یہ 40 پر 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سن 40 پر 5 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ معاذ بن جبل، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے چچا مشہور جو ہیں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سن 30 پر 2 ہجری۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سن 30 پر 2 ہجری۔ اور اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات الرسول، اب دیکھیے بالترتیب: زینب بنت رسول رضی اللہ عنہا سن 8 ہجری، رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری، غزوہ بدر کے موقع پر رقیہ رضی اللہ عنہا سن 2 ہجری۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سن 9 ہجری، ام کلثوم بنت الرسول سن 9 ہجری۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری، فاطمہ بنت محمد سن 11 ہجری۔ چند مشہور صحابہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کے تاریخ وفات دیکھیے: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سن 30 ہجری۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو سبحان اللہ قرآن کے معاملے میں کافی مشہور تھے اور بہت اچھے انداز سے قرآن پڑھتے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سن 30 ہجری۔
اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا زبردست فریضہ انجام دیا عہد ابی بکر میں، جو قرآن میں کافی ماہر تھے، بڑے عظیم صحابی ہیں جنہوں نے یہودیوں کی زبان کو صرف 15 دنوں میں سیکھا، یہی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سن 40 پر 5 ہجری۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سن 40 پر 5 ہجری۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری۔ یہ وہ 3 عظیم صحابہ ہیں جو غزوہ موتا میں یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ وہ 3 صحابہ ہیں جو غزوہ موتا میں جو 8 ہجری میں لڑی گئی، اس لڑائی میں یہ 3 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سن 30 پر 7 ہجری۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سن 50 پر 4 ہجری۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سن 20 پر 1 ہجری۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سن 30 پر 4 ہجری۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ سن 40 پر 4 ہجری۔ آپ کی تاریخ وفات میں بھی زبردست اختلاف ہے، کئی ایک نے 40 پر 4 ہجری کو راجح قرار دیا۔ ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ 40 پر 4 ہجری۔ یہ چند مشہور شخصیات رہیں جن کی تاریخ وفات کو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ انشاءاللہ مزید ایسے ہی ہستیوں کو ہم لے کر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے، اور جو معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان معلومات کو ہمارے حق میں ذخیر آخرت بنائے، اور جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ اس علم کو ہمارے حق میں علم نافع بنائے، آمین۔ شکراً، بارک اللہ فی کن وجزاکن خیرا۔